السلام علیکم ناظرین، اکثر آپ لوگوں نے اخباروں میں، ٹی وی چینلز پہ، سوشل میڈیا پہ اکثر آپ لوگ دیکھتے ہوں گے جی کہ فلاں جگہ فلاں بندے نے خودکشی کر لی، فلاں لڑکے نے خودکشی کر لی، لڑکی نے یہ کر لیا، نوجوان نے یہ گولیاں کھا کے اپنی زندگی کو ختم کر لیا۔ مطلب اس طرح کی بہت زیادہ افسوسناک خبریں آج کل بہت زیادہ دیکھنے کو، سننے کو، پڑھنے کو ملتی ہیں۔ اور بینگ ڈاکٹر ہم یہ کیسز روزانہ جو ہے بڑی تعداد میں ہم دیکھتے ہیں، اور انفارچونیٹلی اس سارے سینیریو میں جو سب سے زیادہ جو کیسز آتے ہیں وہ آج کی نوجوان نسل ہوتی ہے۔ یہ ٹین ایجر ہوتے ہیں، انڈر 30 موسٹ جو پیپل ہوتے ہیں وہ ان کیسز کے ہمارے پاس آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب ان کا تھوڑا سا ہم جائزہ لیتے ہیں تو بڑی چھوٹی چھوٹی اور معمولی نظر آنے والی باتیں ہوتی ہیں جن کے پیچھے جو ہے نا لوگ اپنی زندگی کو ختم کر لیتے ہیں، جو بظاہر اتنی جن کو ویلیو نہیں دی جاتی پہلے اس حادثے سے پہلے، کہ جن کی ایسا کچھ سوچتا ہی نہیں ہے، کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ان کے لواحقین جو ہوتے ہیں ان میں سے، اور احباب کا جو ان کا سرکل ہوتا ہے ان میں سے، کہ یہ بندہ اس بات پہ بھی اپنی زندگی کو ختم کر سکتا ہے۔ تو تھوڑا سا سوچنے والی بات یہ ہے، کیا یہ ایسا ایک دن میں یا ایک لمحے میں ایسا ہو جاتا ہے؟ تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ تھوڑا سا اگر غور کیا جائے تو وہ جو بظاہر نارمل نظر آنے والا شخص تھا وہ بہت پہلے سے بہت زیادہ بیمار تھا، ٹھیک ہے۔ اس کی اس بیماری کو بیماری ہی نہیں سمجھا گیا۔ ہماری سوسائٹی میں آج کی اس جدید دنیا میں بھی کسی ماہر نفسیات کے پاس جانا جو ہے وہ بہت ایک عجیب سا سمجھا جاتا ہے بات، کہ میں پاگل ہوں، میں ماہر نفسیات کے پاس جاؤں۔ ایون ہم کسی مریض کو یہ اگر کہہ دیں کہ آپ نے سکیٹرسٹ کے پاس جانا ہے تو وہ اس چیز کو بالکل جو ہے وہ کیجولی لیتا ہے اور بالکل کبھی نہیں جاتا ہے۔ اور ہم بینگ اے ڈاکٹر ہماری بھی اس بات پہ میرے خیال میں یہ فیلڈ ایک ایسا ہے جس کو بہت اگنور کیا گیا ہوا ہے، اور اس پہ ہم ایمفسائز اتنا نہیں کرتے اس چیز پہ کہ آپ نے سکیٹرسٹ کے پاس جانا ہے، یا ہم سائیکالوجسٹ کے پاس نہیں بھیجتے، لوگوں کو ریفر نہیں کرتے، جتنا زور ہم دیگر بیماریوں کے مینجمنٹ پہ دیتے ہیں۔ فرض کرو ہمارے پاس کوئی مریض آتا ہے اور وہ آ کے کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں شوگر کی گولی جو ہے نا وہ بیچ میں ہفتے میں ایک آدھ دن چھوڑ دیتا ہوں، تو باقی میں کھاتا ہوں اور کبھی نہیں کھاتا، تو اس طرح مطلب کمپلائنس اس کی اچھی نہ ہو کسی ٹریٹمنٹ سے، تو ہم اس کو جو ہے وہ سنا دیتے ہیں باتیں کہ جی کیوں نہیں کرتے ہو، دوائی نہیں کھاتے ہو، مر جاؤ گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ ہم نے کبھی بھی کسی پیشنٹ سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کو میں نے سکیٹرسٹ کے پاس بھیجا تھا یا سائیکالوجسٹ کے پاس بھیجا تھا، آپ گئے تھے؟ کبھی بھی اس چیز کا فالو اپ بہت شاذ و نادر شاذ ہوتا ہو، ہم عام طور پہ پریکٹس میں یہ چیز نہیں دیکھتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، آپ لوگ مطلب مختلف جگہوں سے، مختلف پلیٹ فارم سے، فورم سے آپ سنتے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ان میں سے ایک وجہ آج کل جو ہے وہ بڑی کامن ہے، ایک عدم برداشت کہتے ہیں، جی عدم برداشت ہو گیا، آج کی نسل میں برداشت نہیں ہے، برداشت نہیں ہے۔ ایک وہ چیز ہے کہ برداشت نہیں ہے، لیکن ہم جو چیز لیگ کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ بانڈنگ نہیں ہے، اس آج کی نوجوان کو سنا نہیں جاتا ہے، اس کو سمجھا نہیں جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کے اینڈ پہ یہ ہے کہ وہ برداشت نہیں کر رہا، یا وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے کہ وہ ٹیکل نہیں کر رہا جو بھی اس کی زندگی میں معاملات چل رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں جو اس کے لواحقین ہیں ان کے اینڈ پہ بھی یہ چیز ضرور نظر آتی ہے کہ وہ اس کی بات کو سیریس ہی نہیں لیتے، وہ سننے کو تیار ہی نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے کسی سے اسے اوپینین اپنی ڈفرینٹ رکھنی بھی ہے تو اس کو کسی طریقے سے رکھیں، اس کو بلیک میل یا ایموشنل بلیک میلنگ یا اس طرح والی چیز نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ زندگی جو ہے وہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی بھی چیز آپ زندگی کی قیمت چکا کے اب اگر لے رہے ہیں تو وہ میرے خیال میں وہ اس سے زیادہ مہنگی چیز دنیا میں کوئی نہیں ہے، کیونکہ زندگی بہت انمول ہے، بہت خوبصورت ہے۔ تو کسی بھی انسان کی زندگی اس معاملے کی وجہ سے نہیں جانی چاہیے کہ وہ جی مینٹل ڈپریشن کا شکار تھا اور اس وجہ سے اس نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ میرے خیال میں یہ قابل علاج چیز ہے، اس کو بر وقت جو ہے اس کو پرکھا جائے، اور ڈاکٹر کے پاس بھیجنے میں کوئی آر محسوس نہیں ہونی چاہیے، نہ جانے میں اس کا پراپر اس کو بیماری سمجھا جائے۔ ہم ڈپریشن کو بیماری ہی نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ بہت بڑی بیماری ہے، جو بظاہر نارمل آنے والا ایک شخص جو ہے اس کا شکار ہوتا ہے، اور چپکے چپکے سے وہ اندر سے ختم ہو رہا ہوتا ہے، اور ہم سارے لوگ جو ہے اس کو اکثر جو ہے وہ مذاق اڑاتے ہیں، یا پھر اس کو مطلب کوئی ویلیو نہیں دیتے ہیں کہ یار یہ تو پاگل ہے، سائیکو ہے، اس کو کیا کرنا ہے، تو اس کو ایک آئسولیٹ کر دیا جاتا ہے سوسائٹی میں، اور اس کا نتیجہ جو ہے نا وہ بڑا بھیانک نکلتا ہے۔ پھر بعد میں کیا ہو سکتا ہے؟ بعد میں تو کچھ نہیں ہوتا ہے، جب ایک ریورسیبل لاس ہے، اگر ہو گیا تو ہو گیا، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز جو آج کل کا اگر بات کی جائے تو ایک
کیریئر کو لے کے اتنی زیادہ دوڑ ہے. ہم اپنے میڈیکل میں بھی دیکھ لیں تو اس میں بھی ایک دوڑ حاصل ہے, لوگ بھاگے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو پروگریسو ہونا چاہیے, محنت کرنی چاہیے, لیکن آپ کو ایک اچھی خواہش رکھنا کوئی بری بات نہیں ہے. اس کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ محنت جب کر رہے ہیں تو آپ اس کے لیے کیا کیا سیکریفائز کر رہے ہیں. کہیں کچھ ایسا تو نہیں قربان کر رہے جو نہیں کرنا چاہیے. شاید وہ جس چیز کے لیے آپ جو قربانی دے رہے ہیں وہ قربانی شاید بہت بڑی ہو. یہ جو ہم سنتے ہیں نا کہ ہر انسان جو چاہے وہ حاصل کر سکتا ہے, یہ چیز پریکٹیکلی میرا نہیں خیال کہ یہ کریکٹ ہے کہ میں چاہوں کہ جی میں سب کچھ چھوڑ کے کچھ ایک چیز حاصل کر لوں. ٹھیک ہے, میں سارا کچھ قربان کر دوں اور کوئی ایک چیز حاصل کر لوں, وہ کیریئر ہو, کوئی کچھ بھی ہو زندگی میں. تو یہ کوئی دانش مندانہ اور عقل مندی کی بات نہیں ہے کہ میرا ایم کے پیچھے میں اتنا جنونی ہو جاؤں کہ میں سب کچھ بھول جاؤں, اور اگر خدا نخواستہ اس ایم میں مجھے کوئی ہرڈل آتی ہے تو بعد میں ڈپریشن میں چلا جاؤں کہ یار یہ تو کیا ہو گیا, یہ تو مجھے حاصل نہیں ہوا. تو کچھ بھی ایسا آپ ضرور محنت ضرور کریں, لگن سے محنت کریں, ایمانداری سے محنت کریں, لیکن آپ کو ہرس نہیں ہونا چاہیے. آپ کے مقابلے بازی میں آپ کو دوڑ نہیں ہونی چاہیے, آپ کو بھاگنا نہیں چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میرے ساتھ والا یہ کر رہا ہے تو میرے سے یہ کیوں نہیں ہوا. بھائی آپ محنت کر لو, آپ سے اگر ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہو رہا تو اس کے اپنے سرکمسٹانسز ہیں. ہر بندے کی اپنی ڈفرینٹ جو ہے وہ لائف ہے, ہر بندے کی ڈفرینٹ ڈیسٹنی ہے. اس چیز پہ بلیو رکھنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, آپ کے مقاصد بیسیکلی زندگی میں کچھ بھی جو ہے نا وہ ان چیکڈ نہیں ہونا چاہیے. ہر چیز پہ چیک ہونا چاہیے, چاہے وہ آپ کی خواہشات ہیں, چاہے وہ آپ کے کیریئر کو لے کے کوئی مقاصد ہیں, چاہے وہ آپ کی ایون محنت ہے. جب بینگ اے مسلم ہمیں اسلام ان لمیٹڈ عبادت کرنے سے بھی روکتا ہے. مطلب اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے عبادت بھی بیلنس میں رہ کے کرنی ہے. یہ نہیں کہ آپ بیٹھ جائیں سب کچھ چھوڑ کے کہ جی عبادت کر رہے ہیں, وہ بھی ایک اچھا عمل نہیں سمجھا جاتا. تو آپ خود اس چیز سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمیں ہر چیز میں بیلنس رکھنا ہے. مذہب کا بیسیکلی انسانی زندگی میں ایک اہم رول یہ بھی ہے کہ وہ ہمارے یہ جو لامحدود خواہشات ہیں یا توقعات ہیں یا جو ایک جنونیت ہے نا, اس چیز کو جو ہے وہ انہیبٹ کرتا ہے. ہر چیز کو چیک میں رکھنا. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک مذہب کا جو ہے نا وہ زندگی میں ایک امپورٹنٹ رول ہے. کیوں کہتے ہیں کہ صبر و شکر کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, دوسرا طبقہ یہ بھی ہے کہ جو کہتے ہیں بس مر جانا ہے, کچھ نہیں کرنا چاہیے. وہ بھی ٹھیک نہیں. مطلب ایک بیلنس ہونا چاہیے لائف میں, ایک ہیلدی کمپٹیشن ہونا چاہیے, ضرور ہونا چاہیے, لیکن وہ کمپٹیشن اتنا زیادہ سویئر نہ ہو کہ جو آپ کی زندگی کا دشمن بنے, جو آپ کو ڈپریشن میں لے جائے اور بعد میں اس کے کنسیکوینسز ہیں. آج کل ایم ڈی کیٹ ہو رہا ہے, بہت سارے پیرنٹس کے بچوں کے فون آتے ہیں, جی ایم کیٹ فیل ہو گیا, ہم کیا کریں, زندگی ختم ہو گئی, آگے کیا ہوگا. بھائی کچھ نہیں ہوگا, کیا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ایک ٹیسٹ تھا, نہیں ہو سکا تو نہیں ہو سکا. اس نے کر لیا جی فلاں کے بیٹے بیٹی نے کر لیا, ہمارے بیٹے بیٹی نے کیوں نہیں کیا. بھائی اس کے بیٹے بیٹی کی اپنی زندگی, آپ کا بیٹا اس سے ڈفرینٹ ہے, ہو سکتا ہے یہ کل کو اس سے زیادہ آگے نکل جائے. کتنے سارے ہمارے کلاس فیلوز تھے جو اس ٹائم جن کو شاید لگا ہو کسی لمحے کے ہم سے انٹر ٹیسٹ نہیں ہوا, آج الحمدللہ وہ شاید بہت زیادہ بہتر شاید ہم سے زندگی گزار رہے ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ ہر کسی کا یہ اس چیز کو لے کے اتنا زیادہ بچوں پہ بوجھ نہ ڈالیں کہ وہ 12-14 سال کا 15-16 سال کا ایک بچہ بچی اس چیز کو کیسے ٹیکل کرے گا. اگر اس کا پورا گھر ہی اس کو جو یہ سنانے شروع ہو جاتے کہ محنت نہیں کرتے ہو, فلاں کا بچہ ہو گیا, فلاں کی بیٹی کا ہو گیا, آپ کا نہیں ہوا, پڑھتے نہیں ہو, یہ نہیں کرتے, وہ نہیں کرتے, تو وہ ظاہر ایک نوجوان ذہن جو ہے پھر وہ اس میں عدم برداشت نہیں ہوگی تو کیا ہوگا. اس کو بیٹھ کے سنو بھائی, اس کو سمجھاؤ کہ بیٹا یہ سب کچھ ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر اس کا اپنا خواہش ہے کہ اس نے بننا ہے تو وہ ٹرائی کر لے. اس میں مطلب زندگی تو آپ کو موقع دیتی ہے, یہ ختم نہیں ہوتا ہے, لیکن زندگی موقع تبھی دیتی ہے جب زندگی ہو. ٹھیک ہے, اور اگر آپ کی مینٹل ہیلتھ اچھی نہیں ہے تو آپ کچھ بھی اچیو نہیں کر سکتے, کچھ بھی. اور اگر آپ کچھ اچیو کر لیتے ہیں تو بھی اگر آپ کی مینٹل ہیلتھ اچھی نہیں ہے تو کیا فائدہ, آپ اس کو انجوائے نہیں کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, تو ڈپریشن کو ایک بیماری سمجھیں, اس کو بر وقت علاج ہونا چاہیے. اس کا اپنی ہر چیز میں جو ہے آپ بیلنس رکھیں. اعتدال پسندی بہت بہت ضروری ہے آج کی سوسائٹی میں. جو جتنی بھاگم بھاگ ہے, جتنی دھکم پیل ہے, دوڑ ہے, بے روزگاری ہے, ٹینشنز ہیں, پینڈیمک ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہے. اگر آپ ہر چیز کو سوچنے پہ اور ہر چیز کو اتنے زیادہ ٹچی ہو جائیں, ٹھیک ہے, اس کو لے کے کہ یہ نہیں ہے تو بس زندگی نہیں چلے گی, ایسا نہیں ہوا تو زندگی ختم ہو جائے گی, تو اس طرح تو آپ ایک دن بھی نہیں گزار سکتے. تو اس چیز کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. یہ بہت سارے موٹیویشنل اسپیکرز بھی ہمارے اس چیز پہ لگے ہوتے ہیں کہ جی محنت کرو, دوڑو, بھاگو, آپ سب کچھ حاصل کر سکتے ہو. بھائی بس کر دو, ایسا نہیں ہوتا ہے. ایک بندہ, 2 بندے ایک جیسا سب کچھ حاصل نہیں کر سکتے ہیں. ایک بندہ اپنی پوری کوشش کر کے بھی ایک حد تک کچھ حاصل کر سکتا ہے.
کچھ بھی لامحدود نہیں ہے، قدرت کے بھی کچھ اپنے قوانین ہیں. ایسا نہیں ہے کہ میں چاہوں تو یہاں بیٹھ کے میں آج سوچوں کہ میں امریکہ کا صدر بن جاؤں گا اور میں اس کے لیے اپنی ہر چیز قربان کر دوں گا. بھائی یہ پاگل پن ہے، یہ کوئی جنون یا ایک بہت بڑا ایم نہیں ہے. ایک اچھا خواب اور ایک پاگل پن میں فرق ہونا چاہیے. یہ چیز آج کی نوجوان نسل کو سمجھانی چاہیے. پلان اے بی سی ضرور ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ بس ایک پلان ہو اس کے پیچھے آپ اپنی ساری جوانی جو ہے نا وہ برباد کر دو جی کہ میں نے یہ اچیو کر کے ہی رہنا ہے، اور جب وہ اچیو کر لو آپ کو پتہ چلے یار میں تو فضول ہی کر رہا تھا. ایسا نہیں ہے، وہ بھی کر لیتا تو بھی اچھا تھا، بہتر زندگی گزر جانی تھی. تو آپ بیسیکلی آپ یہ دیکھیں کہ کل کی 10 سال بعد 20 سال بعد کیا ہوگا ہمیں نہیں پتہ ہے. آج کیا ہو رہا ہے یہ ہمیں پتہ ہے. ٹھیک ہے، آج کو انجوائے کریں، کل کے لیے اچھی خواہش ضرور رکھیں، اس کے لیے اچھی محنت کریں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں آج کو برباد کر دیں بالکل ہی جی کہ میں نے فیملی کو بھی اگنور کر دیا، دوستوں کو بھی اگنور کر دیا، خود کو بھی ٹائم نہیں دیا، صحت کا بھی خیال نہیں رکھا. ٹھیک ہے، ماں باپ کی بھی کچھ نہیں خیال کیا کہ جی میں کچھ بنوں گا تو دیکھ لوں گا سارا کچھ. بھی جب بنو گے ہو سکتا ہے بہت سارے رشتے آپ کے پاس ہی نہ ہوں. ٹھیک ہے، تو اس چیز کو بہت ساری جو ہے وہ ایک ٹریننگ کی ضرورت ہے. ایک ہمارے جو جتنے بھی ٹین ایجرز ہیں، ینگ لوگ ہیں، ہم لوگ ہیں، ہماری ایج کے لوگ ہیں، ہمارے کلیگز ہیں، ہمارے ایون کلیگز میں ڈاکٹرز میں بہت زیادہ ڈپریشن ہے کیریئر کو لے کے. آج کل کے جو پاکستان کے یا اس کے حالات ہیں اکانومی کے، تو اس چیز کو جو ہے وہ ایک دوسرے کو سننا چاہیے، ایک دوسرے کے لیے وقت نکالیں. بانڈنگ ہونی چاہیے، بہت ضروری ہے. فزیکل بانڈنگ جو ہے مل بیٹھنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، اس ورچوئل لائف میں یہ ہوا ہے کہ ہر بندہ جو ہے نا ایک سیل فون ایک اسکرین تک ہی محدود رہ گیا ہوا ہے. کسی کے لیے حالانکہ سارے فری ہیں لیکن ہمیں کسی کے لیے ٹائم نہیں ہے. ملتے بھی ہیں تو ہم موبائل میں ہی لگے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک دوسرے کو بات سنیں، اس کو سمجھیں. اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ایک دوسرے کو سپورٹ کریں اور ڈپریشن کو ایک بیماری سمجھیں. اگر کوئی اس میں سے گزر رہا ہے تو اس کا ساتھ دیں، اس کو ڈاکٹر کے پاس بھیجیں. اور ڈاکٹرز کو بھی چاہیے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں اگر کوئی مریض ایسا ملتا ہے تو ہم جس طرح اس کی جسمانی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں، ہم اس چیز پہ بہت زیادہ زور دیں اور اسی طرح زور دیں کہ بھائی یہ بیماری ہے، اس کا علاج نہیں کراؤ گے تو یہ بھی جان لیوا ہو سکتی ہے جس طرح دوسری بیماری ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو خوش رکھے.